راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اگر راستے میں کوئی گندی پڑی ہوئی گندگی چیز یا کوئی ایسی چیز ہو جسے گزرنے والے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلا کوئی کانٹے دار جھاڑی، کوئی رکاوٹ، کوئی ایسا چھلکا جس سے پھسل کر گرنے کا خطرہ ہو، اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ان لیکچرز میں ان نیکیوں کو خاص طور پہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے لیے باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا اور وقت کا داخل ہونا اور مال کا پاس ہونا یا صحت کا بہت اچھا ہونا یا علم کا بہت ہونا، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو ہر فہم والا، ہر عمر والا، ہر حالات کے رکھنے والا انسان ان نیکیوں کو کر کے اپنے نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور ادنا ترین راستے سے تکلیف یا گندگی کو دور کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہی ایک اور روایت میں بھی کیا ہے، آپ کا فرمان ہے، اور راستے سے گندگی یا تکلیف کی چیز کو دور کر دو تو یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر صدقے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے کہ بعض دفعہ حالات اجازت نہیں دیتے، گھر کے خراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور نپی تلی آمدنی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گھر پہ بھی خرچ کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب کا سبب تھا۔ اور اب یہاں دیکھیں کہ یہ صدقہ کتنا بہترین صدقہ ہے کہ جس میں کچھ بھی نہیں صرف ہو رہا اور صدقے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے گئے، بس جو شخص اللہ کی تکبیر کے، اللہ کی حمد کرے اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کے اور اللہ سے استغفار کرے اور لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر ہٹا دے یا کوئی کانٹا یا کوئی ہڈی راستے سے ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا کسی برائی سے روکے، اور اس قسم کی نیکیاں 360 کے عدد تک پہنچ جائیں تو وہ اس دن اپنے آپ کو عذاب جہنم سے دور کر لے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے کانٹے دار شاخ زمین پر پڑی ہوئی دیکھی اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی خاطر اسے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دی۔ اور اسی طرح ہمیں صحیح مسلم کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے، ایسے شخص کو، جنت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ اب اس سے زیادہ کیا شارٹ کٹ راستہ ہوگا جنت میں جانے کا؟ ہم باہر نکلتے ہیں، کوئی چیز پڑی دیکھتے ہیں، کوستے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، جس شخص نے دروازے کے باہر پھینکی ہوتی ہے، غلط ہے طریقہ، لیکن ہم اسے کوسنے کے بجائے، اسے کرٹیسائز کرنے کے بجائے ہم اس نیکی کو خود کیوں نہ کر لیں۔ اکثر لوگ ضد لگاتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھیں، ایسی جگہ پہ کار بھی پارک نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ان حدیث سے واضح ہے کہ گزرگاہوں کو صاف ستھرا رکھنے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ ایک کانٹے دار شاخ کو راستے سے ہٹا دینے پر جو ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، اتنا اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ اور جب تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی اس قدر ترغیب دی گئی تو راستے کو گندگی سے آلودہ کرنا، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی ڈیوڑیاں، اپنے پورچ دھو کے پانی سارا سٹریٹ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ گاڑی گزرتی ہے، موٹر بائک گزرتا ہے، موٹر بائک والے پہ تو خود بھی چھینٹیں پڑتی ہیں اور جو راہ گزر ساتھ سے گزر رہا ہوتا ہے اس پہ بھی پڑتی ہیں۔ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے ایسا انسان جو ایسے کاموں میں لاپرواہی کرتا ہے۔ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی سواری، کار، موٹر سائیکل کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا جائے جسے دوسری سواریوں کا راستہ بند ہو جائے یا ان کو چلنے میں دشواری کا سامنا ہو، یا اسی طرح بے قاعدہ گاڑی چلائی جائے
جس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو رہی ہو، یہ ساری باتیں گناہ کے زمرے میں آتی ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اتنا ہی پرہیز کرنا ضروری ہے جتنا دوسرے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح ٹریفک کے جو قواعد مقرر کیے گئے ان کا مقصد گزرگاہوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے، اور ان کی پابندی صرف قانون کا تقاضا ہی نہیں، ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ اگر ان کی پابندی اس نیت سے کی جائے کہ اس سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوگا، لوگوں کو راحت ملے گی اور ان کو تکلیف سے بچانے کی ممکنہ کوشش ہو سکے گی، تو ان سب اعمال پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے۔ اور اگر ان قواعد کی خلاف ورزی کی جائے تو اس سے دوہرا گناہ ہوگا، ایک تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا، اور دوسرا نظم و ضبط میں خلل ڈالنے اور ذمہ داریوں کے احکام کی خلاف ورزی کرنا۔ افسوس ہے کہ آج کل ان باتوں کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور اچھے خاصے بظاہر دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قسم کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح چلتی ہوئی گاڑیوں سے ریپر باہر پھینکنا، جوس کے ڈبے باہر پھینکنا، کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں باہر پھینکنا، خالی تھوک پھینک دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بجائے یہ کہ آپ ثواب کمائیں، آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جب آپ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو کچھ تہذیب بھی سیکھ لینی چاہیے تھی ہمیں، کچھ یہ بھی سیکھ لینا چاہیے تھا کہ راستے کا بھی حق ہے آپ پہ، اور راہگزاروں کا بھی آپ پہ حق ہے۔ اونچے اونچے ہارن دینا، تکلیف دینا، سیکٹر میں آ کے گھر کے باہر آ کے اونچے اونچے ہارن دینا، آپ آسان طریقہ یوز کر سکتے ہیں، موبائل پہ انہیں مسڈ کال دے سکتے ہیں، میسج سینڈ کر سکتے ہیں کہ میں گھر کے قریب پہنچ چکا ہوں، دروازہ کھول دیا جائے۔ تو یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ کو روز کا معاملہ پڑتا ہے اور آپ اس سے اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کہیں ہم تو یہ نہیں کر رہے، ہم دوسرے کو تو نہیں بدل سکتے نا؟ ایک ہی شخص ہے دنیا میں جس کو آپ بدل سکتے ہیں، اور وہ آپ خود ہیں۔ سو اپنے آپ کو بدلیے اور ان نیکیوں سے اپنے پلڑے بھاری کیجئے، اور آخرت میں جنت الفردوس کے اپنے آپ کو حقدار ٹھہرائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اعجاز۔